سکینہ تھام رہے تھے ابا کے دام کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: هل الدين إلا الحب والبغض؟ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله. بہت سارے لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، جن کے گھر مریض ہیں، جن کے گھر پریشانیاں ہیں، جن کے اوپر قرضے ہیں، جو مالی اور معیشت کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں. ان سب نے آپ عزاداران سید الشہداء سے اور سید الشہداء پر آنسو بہانے والوں سے دعا کی درخواست کی ہے. ان سب کی دعاؤں کی اجابت کے لیے، ان کی مشکلات کی دوری کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. محمد گزشتہ راتوں میں آپ کی خدمت میں اہل البیت علیہم السلام کے مکتب کے حوالے سے 2 پہلوؤں پر گفتگو ہوئی. ایک پہلو اس مکتب اور صاحبان مکتب کی محبت اور ان کے عشق کا پہلو تھا، جس کے حوالے سے قرآن اور روایات، احادیث نبوی اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات ہمارے لیے ایک روشن مثال اور روشن منارہ ہے کہ دین وہی ہے جس میں ان ہستیوں اور ان کے رستے سے عشق اور محبت موجود ہو. یہی عشق اور یہی محبت انسان کی دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں میں نجات کا باعث ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر یہ دین ایک خشک اور بے روح چیز سے عبارت ہوگی، جس کے اندر کشش نہ ہو، جس کے اندر جاذبہ نہ ہو، جس کے اندر عاطفہ نہ ہو،
جس کے اندر احساسات نہ ہوں، جس کے اندر جذبات نہ ہوں، جبکہ حب اہل البیت، مودت اہل البیت اور عشق اہل البیت اس دین کے اندر حرارت پیدا کرنے کا باعث ہے، انسان کی روح اور اس کی فکر کو جلا دینے کا باعث ہے، اس کی فکر اور اس کی روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا باعث ہے۔ لہذا اگر یہ محبت اور یہ عشق آئے تو قومیں زندہ ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی عشق اور یہی محبت قوم کے اندر جینے کا عزم پیدا کرتی ہے۔ یہی عشق اور یہی محبت قوم کو جینے کے لیے جیداری کا رستہ دکھانے والی چیزیں ہیں۔ یہی عشق اور یہی محبت اس پیروکار کو یا پیروکاروں کو جرأت، بہادری، شجاعت، ایثار اور اپنا تن من دھن معاشرے میں ہر مشکل کے مقابلے میں قربان کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور نتیجتاً انسان دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ وہ مکتب ہے جو اصولوں پر قائم ہے۔ کل رات جس پر گفتگو ہوئی، یہ وہ مکتب ہے جو اصولوں پر قائم ہے، جس کی بنیادیں بڑی سالڈ اور بڑی ہی مضبوط ہیں۔ ان اصولوں پر اس دین کے ماننے والوں نے پیشواؤں سے لے کر پیروکاروں تک کہیں پر بھی کمپرومائز کوئی نہیں کیا۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اس پہلو کو بھی نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ سمجھنے کے بعد اپنی روح میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس مکتب کو مانتے ہیں، جس کو ہم مکتب اہل البیت کہتے ہیں، وہ تمام دینی مسالک اور مکاتب میں ایک مسلک نہیں ہے۔ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ سروات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ آج عام طور پر کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر 4 فرقے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں اور شیعہ ہیں۔ یا جب اسلام میں فقہی مکاتب کی بات ہوتی ہے تو فقہی مکاتب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 4 فقہی مکاتب اہل سنت کے ہیں۔ اہل حدیث کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے تو 5 ہوئے، چونکہ اہل حدیث بہرحال فقہ کے قائل نہیں ہیں، وہ حدیث ہی کو بنیاد مانتے ہیں، اس لیے مجتہدین کے وہ قائل نہیں ہیں، اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ یہ 5 ہوئے، اور اس کے ساتھ ایک مکتب یہ فکر، فقہی یا عقیدتی، دونوں حوالوں سے اہل البیت کے مکتب کو فقہ جعفری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے یہ 5 مکاتب اور 6 ہوئے اہل حدیث کے ساتھ 6 مکاتب اور 6 تعبیریں ہیں۔ اپنی جگہ زمینی حوالے سے تقسیم جب کیا جاتا ہے تو یہ تقسیم درست بھی ہے ایک لحاظ سے، لیکن ہم جب مکتب اہل البیت کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں اور اس کا باریک بینی سے اور گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مکتب اہل البیت ان 5 مکاتب کے موازی ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ روح دین اور روح اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ادھر ٹھیک ہے، کچھ ادھر ٹھیک ہے، کچھ ادھر ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت تک دین 2 رستوں سے پہنچا ہے، 2 رستوں سے۔ ایک رستہ اہل البیت کا رستہ ہے
اور ایک رستہ اصحاب کا رستہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہی چیز اس وقت رائج بھی ہے. اس لیے جب شیعہ کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اہل البیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، کہا جاتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں جب اہل السنہ کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے حوالے سے صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور اہل البیت کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. دونوں باتیں اپنی جگہ بعض جگہوں میں درست بھی ہیں اور بعض جگہوں میں غلط بھی ہیں. دونوں میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہیں. حقیقت کیا ہے؟ جب آپ مکتب اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو مکتب اہل البیت کی بنیادی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ بنیادی آئیڈیالوجی، بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی کے بعد جن ہستیوں کو مسلمانوں کے لیے اولی الامر قرار دے کر واجب الاتباع بنایا اور مسلمانوں کو پابند کیا کہ رسول کے بعد ان اولی الامر کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے ادھر ادھر نہ ہونا، تو وہ اولی الامر مکتبہ اہل البیت کی روشنی میں بلا نزاع اور بلا اختلاف وہی ہستیاں ہیں جن کو ہم ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں. بالکل واضح اور بالکل کلیئر. جب آپ مکتبہ اہل سنت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اس میں پھر مختلف آراء اور مختلف نظریات ملتے ہیں اور اختلافات جتنا آپ تلاش کریں اتنے اختلافات آپ کو مل جائیں گے. لیکن مکتبہ اہل البیت میں یہ اختلاف موجود نہیں ہے. جس مکتب کو آپ مکتبہ اہل البیت کہتے ہیں اس مکتب میں ان ہستیوں کی کڑیاں جو ہیں ایک دوسرے سے واضح شفاف طور پر متصل ہیں اور 1 سے لے کر 14 تک سب کے سب اپنے اسم، اپنے نام، اپنی ولدیت، اپنی اولاد، اپنی پیدائش، اپنی شہادت، اپنی ڈیوریشن اور ان تمام حوالوں سے معین ہیں، مشخص ہیں، مقرر ہیں. کسی طرح کا کوئی اختلاف اس پوری سیریز میں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ مکتبہ تشیع کے عقیدے کی بنیاد ہے یہ ہستیاں. دوسری طرف جب آپ اولی الامر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بعض اکابر اولی الامر سے مراد حکمرانوں کو لیتے ہیں اور جس نظریے کو آج بھی بعض گوشوں میں اسلام اور جہان اسلام کے، عالم اسلام کے بعض گوشوں میں اسی کو عنوان بنا کر جابر ترین اور ظالم ترین سلطانوں کی اطاعت کو بھی اسی اولی الامر کی سیریز میں لا کر واجب الاتباع قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حکمران کی اطاعت واجب ہے. لیکن بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو 4 خلفائے راشدین تھے وہ واجب الاتباع تھے، لیکن اس کے بعد پھر خلافت تبدیل ہوئی سلطنت اور بادشاہت میں اور اس کے بعد حرج مرج اور مختلف قسم کے مسائل پیش آئے، اس لیے وہ اولی الامر نہیں ہیں بلکہ وہی 4 ہیں. اور بعض لوگ خود انہی اہل سنت کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ ظاہری حاکمیت اور حکمرانی کے مسند پر بیٹھی ہوئی ہستیاں تھیں، لیکن جو دلوں کے حاکم تھے، جو ولایت کے حامل تھے، جو باطنی علوم کے حامل تھے، جو کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے تھے، وہ ہستیاں وہی ہیں جنہیں شیعہ اثنا عشری ائمہ اہل البیت کہتا ہے. اختلاف موجود ہے. اب اس فکر کی پراکندگی کے ساتھ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین لے کر آنے والی ہستی کون ہے؟ دین لے کر آنے والی ہستی کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین لے کر نبی کریم تشریف لائے، دین غدیر خم کے میدان میں مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، کوئی کمی بھی نہیں ہونی، لیکن زمانے کے جو نئے مسائل پیش آئیں گے ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو قرآن اور سنت سے جو مأخذ چاہیے، جو رستہ چاہیے، اور اس رستے کو اللہ کی مشیت کے مطابق بیان کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مکتبہ اہل البیت کے مطابق انہی ہستیوں کو حاصل ہے جن کو ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں۔ لہذا اسی بنیاد پر ہمارے ہاں ہم صحابیت کا خدا نخواستہ نہ انکار کرتے ہیں، نہ بے احترامی کرتے ہیں، نہ ہی ان کی خدمات کے منکر ہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی جو اپنے قول اور فعل کے اعتبار سے نبی کریم اور آل نبی کے موافق اور مطابق تھے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، آنکھوں کا نور ہے، پیشانی کا جھومر ہے، سر کا تاج ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ صحابیت کے حوالے سے کوئی منفی بات کرتا ہے تو وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جو گمراہ کن ہو، لیکن مکتب تشیع کا عقیدہ نہیں ہے۔ مکتب تشیع ان اصحاب باوفا اور ان جانثار رسول کے ساتھیوں کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اختلاف کرے، اس لیے دین کے حصول میں، دین حاصل کرنے میں، چاہے کوئی بھی دین کا حکم ہو، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر نماز پڑھ سکیں۔ قرآن کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ حج کر سکیں۔ قرآن سے آپ حج نہیں کر سکتے، قرآن سے آپ 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن سے آپ زکوٰۃ کا تمام نصاب حل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سنت رسول چاہیے، اور سنت رسول کی امین ہستیاں مکتب تشیع کی نگاہ میں اہل البیت ہیں۔ مکتب تشیع اس لیے دین اصحاب نبی اکرم سے بھی لیتا ہے اور اولاد نبی اکرم سے بھی لیتا ہے، لیکن جہاں پر اصحاب اور اولاد کا نقطہ نظر ٹکرا جائے وہاں پر مکتب تشیع کی نگاہ میں ترجیح اولاد کو حاصل ہے، اصحاب کو نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا امتیاز۔ تو اس بنیاد پر ہمارے دین کے حاصل کرنے کا جو منبع ہے، جو رستہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل البیت، اور اہل البیت کے ضمن میں کون ہے؟ اصحاب۔ آیا ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی قول، ایسا کوئی فعل، ایسا کوئی دلیل، ایسا کوئی ثبوت بھی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں؟ ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جو شیعہ اور سنی دونوں نے مشترکاً نقل کیا ہے۔ وہ حدیث جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے مشترکہ طور پر نقل کیا ہے، دونوں کے درمیان اس حدیث کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ دونوں اس حدیث یا اس طرح کی باقی احادیث پر متفق بھی ہیں اور دونوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی،
ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اطرت ہے۔ اطرت کیا ہے؟ اہل بیتی، اطرت یعنی میری اہل البیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابداً، میرے بعد کبھی گمراہی تمہیں کبھی بھی چھوئے گی بھی نہیں، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر میں میرے پاس جمع ہو کر آئیں۔ یعنی نبی کریم کی اس حدیث کو اہل سنت نے بھی نقل کیا اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا۔ دونوں کے متفق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث 100% صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو دونوں کا ساتھ ہونا ہے، قرآن اور اہل البیت، اب اسی حدیث میں بعد میں ایک اور اس کی شاخ نکالی گئی اور کہا گیا کہ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ و سنتی، میں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلے ہم قبول کر لیتے ہیں سنت بھی ہے، لیکن خود اہل سنت کے اندر جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ کنگالی اور کسی مستند حدیث شناس اہل سنت عالم دین سے پوچھئے، وہ بتائے گا کہ قرآن اور اطرت کے حوالے سے ثقلین کی تشریح میں کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی والی حدیث کو 90% سے زیادہ محدثین نے نقل کیا ہے، اور سنتی والی حدیث کو 10% سے کم محدثین نے نقل کیا ہے۔ یعنی پھر بھی ہم اس کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ اس پر آئیں گے تو وہ بھی اہل البیت ہی کی طرف برگشت ہے، اس لیے کہ نبی کی سنتوں کو گھر والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کو رکھتے ہیں ایک طرف۔ جب ہم خود اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے دین کس سے لینا ہے؟ دین کس سے لینا ہے؟ قرآن سے۔ قرآن کے ساتھ کس سے لینا ہے؟ اطرت سے، اہل بیت سے۔ جب ہم نے دین قرآن اور اہل بیت سے لینا ہے تو اس کی اساس کیا ہے؟ یہ حدیث۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تشریح اہل البیت نے کرنی ہے اور اہل البیت کا تعارف قرآن نے کروانا ہے، اس لیے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ساتھ ہیں، دونوں کا جو مقام ہے وہ برابر ہے، دونوں کا فریضہ برابر ہے۔ ایک فرق ہے، قرآن خاموش کتاب ہے اور اہل البیت بولتی کتاب کا نام ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف پکڑنے سے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی رائے قرآن پر مسلط کرے، لیکن جب اہل البیت ساتھ ہوں گے تو پھر قرآن کا منشا، قرآن کا پیغام، قرآن کی رائے اور قرآن کی مشیت میں تبدیلی کوئی فرد بشر کر نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اہل البیت نے کرنی ہے۔ اب قرآن کو اور اہل البیت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر قرآن کی چند آیتیں پڑھو اور اس کے بعد باہر جانے کے بعد پھر قرآن کو بھول جاؤ کہ قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ یا اہل البیت کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت کی یاد 10 دن محرم کے یا 2 مہینے 8 دن محرم و سفر کے اور ربیع الاول کا پہلا ہفتہ منانے کے بعد باقی عرصے میں، اور یہ بھی مناؤ صرف ان کی ذکر کی حد تک، امام بارگاہ اور مساجد میں نشست کر کے، مجلسیں پڑھ کے، عزاداری کر کے اس حد تک مناؤ، اور اس کے بعد تمہاری عملی زندگی میں اس کا کوئی رول نہ ہو؟ نہیں، یہ دونوں نہیں ہے۔ ان دونوں کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا قدم اٹھانا، تمہارا قدم روکنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارا بولنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا چلنا، تمہارا تجارت کرنا، تمہارا بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا، تمہارا نوکری کرنا، تمہارا سفر پہ جانا، تمہارا واپس آنا، تمہارا گھر بسانا، زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کے تمام امور کو 2 چیزوں کے محور پر گھومنا چاہیے، اور وہ 2 چیزیں یہی ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل البیت ہے۔ یعنی ہم نے
زندگی کا اسلوب اگر لینا ہے تو وہ قرآن اور اہل البیت سے لینا ہے، اسی حدیث کے مطابق جس کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے۔ اب المیہ یہ ہے، میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، یہ میں نے صرف مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ المیہ یہ ہے کہ جب ہم مکتب اہل البیت کی بات کرتے ہیں تو مکتب اہل البیت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت اور وصیت پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے قرآن کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اہل البیت کو پکڑا، اور جہاں پر قرآن کی تشریح کی ضرورت ہوئی وہاں پر ہم نے اہل البیت سے پوچھا، جہاں پر اہل البیت کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی فطور پیدا ہوا، کوئی شک پیدا ہوا، کوئی مشکل پیدا ہوئی، ہم نے رخ کیا قرآن کا، اور جب قرآن اور اہل البیت دونوں کی تعلیمات کو سامنے رکھا تو اس کے نتیجے میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسلوب سامنے آیا اس کو ہم نے اٹھایا۔ یہی قرآن ہے، یہی دین کی روح ہے، یہی پیغمبر اسلام کی تمام زندگی کی کاوشوں کا حاصل ہے۔ اس لیے آپ کی صلوات آپ کی تھکن کا پتہ دے رہی ہے، ذرا تھکن اتاریں۔ اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے ذہنی طور پر، آپ ساتھ چل رہے ہیں نا، کہیں رستے میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہ بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا مکتب اور ہمارا اختیار کردہ رستہ ایک مسلک نہیں ہے بلکہ روح دین ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام یعنی مکتب اہل البیت، مکتب اہل البیت سے آپ نکلیں گے تو کچھ اسلام ملے گا اور کچھ ملاوٹ ملے گی۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب آپ مکتب اہل البیت میں آئیں گے خالص اسلام ملے گا جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اہل البیت قرآن کے ہم سنگ اور ہم رنگ ہیں۔ ترازو ہے نا، ترازو میں ایک ترازو کا وہ پلڑا نیچے اور دوسرے کا اوپر ہو تو اس کو برابر کرنے کے لیے پرسنگ رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرسنگ، نیچے اس کے ساتھ مغناطیس یا کوئی لوہا یا کوئی پتھر لگا دیا جاتا ہے تاکہ دونوں کا وزن برابر رہے۔ جب وہ دونوں برابر رہے تو اس پہ پھر باقی چیزوں کو رکھ کے تولا جائے۔ اگر آپ کسی بھی زندگی کے عمل کو تولنا چاہیں تو ایک پلڑے میں قرآن اور اہل البیت کو رکھیں، دوسرے پلڑے میں اس عمل کو رکھیں، دیکھیں کہ آیا اس کے ساتھ مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مطابقت ہے تو یہ حقیقی دین ہے، اگر مطابقت نہیں ہے تو پھر جتنی مطابقت ہے وہ دین ہے، اور جتنی مطابقت نہیں ہے وہ دین سے باہر کی چیز ہے جس کو دین کے نام پر شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے اہل البیت کے دین میں آنے کے وقت بہت زیادہ ظرافت، بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ اس لیے میں یہ جو گزشتہ 2 راتیں آپ کے سامنے مکتب اہل البیت کی خصوصیات بیان کر رہا تھا، وہ میرا خیال ہے یہ گفتگو مجھے پہلے ہی کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ پیٹرن جو ہے واضح ہو کہ ہم کس رخ پر جانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اس لیے وہ 2 خصوصیات میں نے بیان کی کہ جس مکتب کو ہم نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اس مکتب کی خصوصیات کیا ہیں، ان خصوصیات کو پہچانو۔
اگر ان خصوصیات کو پہچان لو گے تو اس کے بعد پھر باقی تمام مکاتب میں چھان پھٹک کر لو کہ کیا یہ خصوصیات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں سمعاً و طاعتاً بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات دے کر اس مکتب کا حافظ اور نگہبان آپ کو بنایا ہے، اور آپ کو اس مکتب کی آغوش میں پرورش دے کر ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اپنی دنیا کو بھی نورانی کرو اور آخرت کو بھی نورانی کرو۔ دو خصوصیات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک عشق، محبت اور مودت اہل البیت، اور دوسری اصولوں سے کہیں پر بھی مکتب اہل البیت میں آپ کو انحراف نظر نہیں آتا۔ ایک تیسری خصوصیت آج بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد وعلیہ۔ یہ جو مکتب اہل البیت ہے اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑی، جو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مکتب میں دین کی ترویج ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف ہے، دین تک لوگوں کو پہنچانا ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف ہے، دین پر لوگوں کو پائبند کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف ہے، لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے رستہ بھی اسی طرح سے صاف، پاکیزہ، شفاف، حلال کا ہونا چاہیے، کہیں پر بھی اس رستے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ غلط رستے سے صحیح ہدف تک پہنچنا چاہیں تو آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مکتب اہل البیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مکتب نے اپنی کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، فتح و ظفر تک پہنچنے کے لیے، لوگوں کو دیندار بنانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے نکالنے کے لیے جو رستہ انتخاب کیا، جس رستے کی طرف ہماری نشاندہی کی، وہ رستہ بھی ہمیشہ نورانی تھا، ظلمانی نہیں تھا، ظلمانی نہیں تھا۔ یہ ہے دعویٰ۔ مثلا میں آپ کو ایک سمپل سی بات مثال دیتا ہوں۔ آپ نے یہ مسجد امام صادق بنائی ہے، اور اس مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بھی، لائبریری بھی۔ ایک شخص آتا ہے، 2 آتے ہیں، 3 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، جڑ جاتے ہیں کہ ہم نے ایک عالیشان مسجد بنانی ہے جہاں پر عبادت ہو، بندگی ہو، اللہ کی عبودیت ہو، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اب یہ حضرات اگر آپ کے شہر اور ملک کے اندر مختلف لوگوں کے پاس جائیں، اس مسجد کے بنانے کے حوالے سے چندہ مانگیں، کہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس میں سے 50% جھوٹ ہو اور 50% درست ہو۔ جھوٹ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب دلا سکیں، جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کو آمادہ کر سکیں، اور سچی بات ظاہر ہے مسجد بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ یا فرض کریں کسی امیر کبیر دولت مند آدمی کے پاس جا کے رات کو ہمارے عالم دین نے، ہمارے فلان مولانا نے یا ہمارے فلان ٹرسٹی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یا فلان امام نے یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے بہت اچھا ہے، یہ تمہیں پیسے دے گا، یہ تمہارا بہت بڑا معاون ہے، یہ ہمارا منظور نظر ہے، جاؤ اس کے پاس، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہدف تو مسجد بنانا ہے نا، تو کیا اس مسجد بنانے کے ہدف کے لیے اس رستے کا انتخاب درست ہے یا نہیں ہے؟ تشیع یعنی مکتب اہل البیت کے ہاں ذرہ برابر بھی درست نہیں آئے۔ یعنی اگر آپ اس رستے سے جانا چاہیں گے تو مکتب اہل البیت آپ کو کسی قیمت پر اجازت نہیں دیتا۔ مکتب اہل البیت کہتا ہے کہ شعور کے ساتھ جاؤ، شعور کے ساتھ مانگو، اور دینے والا بھی شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس شعوری سفر میں جہالتوں سے استفادہ کرو، نادانیوں سے استفادہ کرو، کسی کی بے خبری سے استفادہ کرو، کسی کو اس طرح کے چکمے دے کر اس کی دینداری کے جذبات کو ابھار کر یا اس کو راغب کر کے اس سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کرو۔ کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں ہے۔
دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے یہاں پر تاریخ میں یہ ہوا ہے، تاریخ میں یہ ہوا ہے. ابی ابن کعب ایک بہت بڑا محدث ہے. اس نے قرآن کی سورتوں کی فضیلتیں بیان کی. مجموع البیان میں مرحوم طبرسی نے اس حوالے سے پوری ایک ڈیٹیل لکھی ہے. علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ابی ابن کعب نے ہر سورت کے خواص، اس کی برکتیں اور اس کے پڑھنے والے کے لیے اس کا ثواب، یہ چیزیں بیان کی. ایک دن ایک شخص اس کے پاس گیا، کہا کہ بھئی یہ تمام جو تم نے فضیلتیں قرآن کی سورتوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور محدث ایسا نہیں ملا، صرف تم ہی بیان کر رہے ہو. کسی اور محدث نے یہ تمام کمالات بیان نہیں کیے ان سورتوں کے. کہا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ قرآن کی طرف کم توجہ دینے لگے ہیں، قرآن پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے پر لگایا جائے تاکہ قرآن پڑھ کر لوگ ہدایت پا سکیں. اس لیے پھر میں نے خود سے یہ حدیثیں ساری جعل کی اور لوگوں کے درمیان پھیلائیں تاکہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا رجحان بڑھے. بہت ساری چیزیں دین میں اس طرح سے داخل ہوئیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، لوگوں کی اس کمزوری سے استفادہ کیا جائے، لوگوں کے اندر ترغیب پیدا کی جائے، تشویق پیدا کی جائے، اور اس کے لیے رسول کے نام پر، خدا کے نام پر، ائمہ کے نام پر چیزیں گھڑی جائیں اور لوگوں کو دین کی طرف ان کے رجحان میں اضافہ کیا جائے. لیکن مکتب تشیع اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. مکتب اہل البیت کہتا ہے جو جیسا ہے ویسے پیش کرو، لوگوں کے اندر شعور ابارو، لوگوں کے اندر عقل کو دعوت دو، لوگوں کے اندر موجود تفکر کی قوت کو پروان چڑھاؤ تاکہ وہ لوگ سوچ کر عقل کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچیں، کسی دھوکے کی وجہ سے نہیں. مکتب تشیع کا یہ خاصہ ہے. ابی ابن کعب اہل البیت کا پیروکار نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس طرح کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. مثلا امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا کسی شخص کی بڑی شہرت تھی کہ بڑا ولی اللہ ہے، بڑا صوفی ہے، بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے. امام صادق نے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس کی بڑی کرامتیں سنی ہیں. ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے اس شخص کے پیچھے پیچھے. وہ ایک دکان میں گیا، ایک چیز اٹھائی، ایک چیز کی قیمت دی، دوسری چیز ایسے ہی اپنے اس میں چھپائی لباس کے اندر، آگے بڑھا. امام یہ دیکھ رہے ہیں، کافی آگے بڑھے. اس نے وہ جو چیز چھپائی تھی وہ کسی غریب کو دے دی. غریب کو دینے کے بعد آگے بڑھ گیا، جو چیز اس نے خریدی تھی وہ خود اس نے استعمال کیا. رستے میں پکڑ لیا. کہا کہ بتاؤ یہ تمہاری کیا حرکت تھی؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے یہ حرکت کیا ہے. کہا نہیں، میں نے تو بالکل درست کام کیا ہے. کیسے درست کام کیا ہے؟ ایسے درست کام کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک گناہ کی سزا ایک سزا ہے اور ایک نیکی کی جزا 10 گنا ہے. میں نے ایک چوری کی بغیر اجازت کے اٹھایا تو اس کی ایک سزا ہوئی، اور وہ جو میں نے اللہ کی راہ میں دیا اس کی 10 جزائیں ملی، تو ایک کٹ گیا 9 باقی رہے. تو میں نے تو درست کام کیا ہے. یعنی درست ہدف کے لیے غلط رستے کا استعمال، اور پھر وہ بھی دین کے نام پر اور دین کے لبادے میں. بعض اوقات جب آپ قرآن کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اور قرآن کو سمجھانے والوں کا دامن نہیں تھامتے اور ادھر ادھر اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن سے غلط استنباط کرتے ہیں، غلط رستے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پر خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. یہ طول تاریخ میں متعدد ایسے مواقع. مثلا حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے معروف اصحاب میں سے ہیں، اور
تقریباً رسول کریم کی زندگی کے 2 سال 3 مہینے ایسے ہیں جس کو اس فرد نے جس میں رسول کریم کے ساتھ گزارا ہے 2 سال 3 مہینے۔ اس وقت اگر آپ احادیث کی دنیا میں دیکھیں، شیعہ کی بات نہیں کرنا چاہوں گے، شیعوں کے ہاں ان سے احادیث نہیں لی گئی، لیکن اگر احادیث ہمارے برادران کی احادیث میں دیکھیں تو اکثر احادیث ان سے ہیں، اور ان احادیث کی تعداد بھی تقریباً 5,500 ہے۔ تقریباً کتنی؟ 5,500۔ حضرت ابو بکر سے منقول احادیث 40 سے کم ہیں، حضرت عمر سے منقول احادیث 40 سے کم ہیں، حضرت علی مرتضیٰ سے منقول احادیث شاید 30 بھی نہ ہوں، لیکن ابو ہریرہ سے منقول احادیث کی تعداد 5,500 ہے، جبکہ علم نبی کا وارث اور شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ سوچنے والی بات ہے یا نہیں کہ دین کہاں سے لے رہے ہو؟ جس شخصیت کو اللہ کا رسول اپنے علم کا محافظ، وارث اور اپنے شہر علم کا دروازہ کہے، اس سے اخذ شدہ احادیث کی تعداد دیکھو، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دور اقتدار میں معاویہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ معاویہ نے اپنے دور اقتدار میں، ایک شخص تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر کہیں سے پیاز لے کے آیا، شہر میں بیچنا چاہ رہا تھا، کوشش بڑی کی، بکی نہیں، آیا ابو ہریرہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تاجر ہوں، میں نے سنا تھا کہ مکہ میں پیاز کی قحط سالی ہے، تو اس لیے میں اپنی ساری دولت خرچ کر کے پیاز لے کے آیا، لیکن اب پیاز بک نہیں رہا اور سڑنے کے قریب ہے، تو کوئی ایسا کام کر دو جس سے میری پیاز بک جائے اور کم از کم میں نقصان سے بچ جاؤں، مسلمان ہوں تمہیں بھی ثواب ہوگا، ثواب کا کوئی رستہ نکال لو۔ کہا ثواب کا رستہ نکالوں، ٹھیک ہے نکالتا ہوں۔ گیا، کہا کہ جمعے کے دن آ جانا، جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور حدیث پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے اکا کی پیاز مکہ میں خریدی اور کھائی اس پر جنت واجب ہے، تو اس لیے دیکھ لو اکا کی پیاز آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جاؤ۔ لوگ جب نکلے تو پیاز ختم ہو گیا اور اس کا جو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان سے وہ بچ گیا، اس نے آگے بڑا شکریہ ادا کیا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی بہت مطمئن، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو ایک مشکل سے نکالا ہے۔ لیکن رستہ کون سا اختیار کیا؟ جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق تو تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ جب آپ اہل البیت کے مکتب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر ان چیزوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ جبکہ رسول کریم کے 2 واقعات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، امیر المومنین کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات، امام حسن کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں، امام حسین کی زندگی پر ہے، باقی ائمہ اہل البیت کی زندگی پر ہے ان چیزوں سے، لیکن میں رسول کریم کی زندگی کے 2 واقعات بیان کرتا ہوں۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، 18 ماہ بیٹے کی عمر تھی، انتقال ہوا، مغموم تھے، رو رہے تھے، آئے دفنانے کے لیے، تمام اصحاب جمع ہیں، اچانک دیکھا سورج کو گرہن لگ گیا۔ صحابیوں نے، اصحاب نے، ظاہر ہے رسول کریم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عشق تھا، تو اس لیے فوراً کہنا شروع کیا کہ آج رسول کریم کے بیٹے کے انتقال پر صرف رسول کریم ہی مغموم نہیں ہے، بلکہ آسمان میں چمکنے والا سورج بھی مغموم ہے، اس کو گرہن لگ گیا ہے۔ رسول کریم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، دفن روکا، آئے، تمام صحابیوں کو جمع کیا، کہا کہ میں نے ایسی بات سنی ہے، تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ دیکھو میں تمہیں شعور دینے آیا ہوں، تمہاری نادانی سے فائدہ اٹھانے نہیں آیا، میں تمہیں عقل کے رستے پر گامزن کرنے آیا ہوں۔
تمہاری بے شعوری، نادانی اور جہالت سے فائدہ اٹھانے نہیں آیا۔ آسمان کا، نظام شمسی کا اپنا ایک مستقر اور ایک مقرر رستہ اور نظام ہے۔ اس نظام کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی وفات پر چاہے سورج گرہن کا شکار ہو یا نہ ہو، میرے مقام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں وہی ہوں جو ہوں اور اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں تمہاری جہالتوں کی بنیاد پر اپنا مقام بڑھانا نہیں چاہتا، میں جہاں ہوں وہاں ہوں۔ یعنی لوگوں کی جہالت کو اپنے آگے بڑھنے کی سیڑھی بنانا نبی کریم کی سیرت بھی نہیں ہے اور ائمہ اہل البیت کی سیرت بھی نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک صاحب اپنے کھوکھلے افکار کی ترجمانی کے لیے کسی صاحب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں وہ جو مدنی منع تھے انہوں نے 300 مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی جہالتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہیں وہ واہ واہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان صاحب جس کو پچھلے سال پھانسی لگی تھی تو اس کے باپ نے بتایا ہم نے دیکھا کہ وہ ایمبولینس میں اٹھ بیٹھا اور ہم سے تکلم کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پولیس والا آیا تو دوبارہ لیٹ گیا اور مر گیا۔ لوگوں کی جہالت سے فائدہ کس لیے؟ مذہب کے نام پر، تاکہ مذہب کی ترقی ہو سکے۔ ایک اور جگہ وہی صاحب کہ فلان صاحب کی قبر سے اچانک 2 تلواریں نکلیں اور ان تلواروں نے یہ بتایا کہ آپ نے جو دھرنا دیا ہے کامیاب دھرنا ہے اور آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ دین کے نام پر دینی جذبات کا استحصال، جھوٹ اور غلط رستے کا استعمال۔ اور ابھی آپ نے ایک اور صاحب کا جو آپ کے اپنے ذاکروں میں اور خطبہ میں ہے اس کو بھی سن لیا کہ نیپال میں انہوں نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اکاذیب، یہ جھوٹ، یہ تہمتیں، یہ اہل البیت کے مکتب سے بہت دور ہیں، اور یہ چیزیں نجاستیں ہیں، پاکیتیں نہیں ہیں۔ یہ جو باطل چیزیں ہیں، باطل چیزوں کا نبی کریم اور ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم کا دین، اہل البیت کا دین لوگوں کو شعور دینے آیا ہے، ان کو بیداری عطا کرنے آیا ہے۔ بیداری، خواب غفلت میں سلانے نہیں آیا، لوگوں کو جاہل رکھنے نہیں آیا، ان کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لا کر اپنے زمانے کے طاغوتوں کے خلاف دانش، عقل اور بصیرت کی روشنی میں کھڑا کرنے آیا ہے۔ اس لیے کربلا جس کا ہم غم مناتے ہیں، حسین ابن علی جن کی ہم یاد مناتے ہیں، حسین ابن علی کا جو پیغام ہے وہ افراد کی کثرت اور کمیت پر مشتمل نہیں ہے بلکہ کیفیت پر مشتمل ہے۔ اس لیے ان کی پوری زندگی کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اگر 72 ملے تو بصیرت ملے، لاکھوں اگر دور تھے تو بے بصیرت تھے، ان بے بصیرتوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، ان بابصیرت 72 کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ دین اور مکتب اہل البیت کبھی بھی ان ڈھکوسلوں کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھا۔ جس نے بھی یہ کوشش کی دین کو بھی نقصان پہنچایا اور اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب آپ امویوں کی حکومت دیکھتے ہیں اور بعد میں عباسیوں کی حکومت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہر وہ طریقہ استعمال کیا گیا جس میں لوگوں کو استعمار ایک لفظ ہے اور استحمار دوسرا لفظ ہے۔ استعمار یعنی تعمیر کی بنیاد پر، عین میم رہے، استعمار یعنی لوگوں کو ان کی ترقی، ان کے تکامل اور ان کی زندگیوں میں چینجنگ لانے کے بہانے ان پر قبضہ اور ان کی دولت کا استحصال، یہ استعمار ہے۔ استحمار کیا ہے؟ استحمار حمار سے ہے، لوگوں کو گدھا بنانا،
لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کی بیوقوفیوں اور نادانیوں سے استفادہ کرنا، مکتب اہل البیت کی گزشتہ 1400 سال کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے استعماری اور استحماری دونوں تحریکوں کے مقابلے میں ان کی جو تحریک رہی وہ عقلانیت پر مبتنی رہی اور لوگوں کو شعور اور بصیرت کی طرف دعوت دینے پر اس کی بنیاد تھی پوری تاریخ۔ اس لیے آج بھی جب آپ مکتب اہل البیت کی بات کریں گے تو جہاں پر اس کا ایک صفحہ خون سے رنگین نظر آئے گا، دوسرا صفحہ آپ کو عقلانیت سے بھرپور نظر آئے گا۔ اس لیے جتنے بھی عقلی علوم ہیں ان تمام علوم کا منشا وہی مکتب ہے جس کی اساس ان اہل البیت نے رکھی ہے۔ اس پر اگر تفصیل میں جاؤں تو شاید بہت دیر ہو جائے، وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے سروں سے دھوکہ نہ کھائیے، خطبہ کی گفتگو کو محرم کے احترام کی وجہ سے ہضم نہ کیجیے، عقل کے ترازو میں تولیے اور دیکھیے کہ کیا اس کے نتیجے میں آپ کے دین کو ترقی مل رہی ہے یا آپ کے دین اور آپ کے مکتب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بھی اس طرح کا قدم اٹھائے، چاہے وہ اپنوں کے لباس میں ہو، غیروں کے لباس میں ہو، دین کے معاملے میں کوئی ہمارا بھائی یا کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ جو دیندار ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو دین کا دشمن ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہو تو دشمن ہے۔ معیار دین ہے، معیار اہل البیت کی تعلیمات ہیں، معیار اہل البیت کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس رہنمائی کے رستے سے کوئی بھی بھٹک جائے اس کا ہم سے تعلق اور ہمارا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایام محرم ہیں، غم کے ایام ہیں، شہادت کے ایام ہیں، اہل البیت کی اسیری کے ایام ہیں، اہل البیت کی ان کے رونے کے ایام ہیں۔ اہل البیت کے ہاں غم اور اندوہ کے حوالے سے بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن میں سے کسی پر بھی آپ گفتگو کریں تو بے اختیار آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، بے اختیار۔ لیکن یہ ایام زینب بنت علی کے ایام ہیں، یہ ایام سکینہ بنت حسین کے ایام ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا زبردست کہا، جب بھی میں اکیلے میں یہ شعر سنتا ہوں یا خود پڑھتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ واقعی اس نے دل سے کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کو کربلا ہی میں موت آ جاتی۔ کربلا کو زندہ رکھا زینب نے، کربلا کو زندہ رکھا زینب کے خطبوں نے، کربلا کو زندہ رکھا ام کلثوم نے، کربلا کو زندہ رکھا معصوم سکینہ کی مظلومیت نے۔ کون سی معصوم سکینہ؟ اس کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ ایک دور وہ ہے جب وہ بابا کے سینے پہ کھیلتی تھی اور سوتی تھی اور بابا کی آنکھوں سے جیسے ہی وہ ہٹتی تھی بابا بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ سکینہ اور ان کی والدہ سے حسین ابن علی علیہ السلام کو عجیب محبت تھی کہ جب کبھی وہ اپنے میکے چلے جاتے دونوں تو تب حسین بے چین ہوتے اور فرماتے این سکینہ، سکینہ کہاں ہے؟ اور اس سکینہ کو بھی اپنے بابا سے اتنی ہی محبت اور اتنا ہی عشق۔ ایک یہ دور تھا اور ایک وہ 10 روزہ دور ہے جس کے آخری 3 دن اس سکینہ نے انتہائی پیاس اور انتہائی عطش
آتش کے عالم میں گزارے ہیں. اور عصر عاشور تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ ارد گرد کے تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں میرے بابا نے میرے چچا سے کہہ دیا ہے وہ پانی لینے جا رہے ہیں, آؤ اپنے کٹورے لے کر آؤ, میرے خیمے میں جمع ہو جانا, ابھی میرے چچا گئے ہیں پانی لے کے آتے ہی ہوں گے, بس تمہاری پیاس بجھ جائے گی اور 3 روزہ العطش کی آوازیں ختم ہو جائیں گی. ایک وہ دورانیہ ہے اور ایک وہ دور ہے جب حسین شہید ہو گئے. اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے شہادت حسین کے بعد اچانک دیکھا کہ خیمہ حسین کو آگ لگی اور اس آگ کے نتیجے میں خیمے دھڑا دھڑ جلنے لگے, تو معصوم بچے ان خیموں سے واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ کہہ کر نکلتی تھیں اور صحرا میں بکھر جاتی تھیں. حمید کہتا ہے کہ میں نے اس اثنا میں 2 چیزیں دیکھی جنہوں نے مجھے تڑپا دیا. ایک وہ منظر تھا جب میں نے ایک اونچے قد کی خاتون کو دیکھا کہ وہ ایک خیمے سے بار بار نکلتی ہیں اندر جاتی ہیں, نکلتی ہیں اندر جاتی ہیں. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا خیمے میں سید الساجدین بیماری کے عالم میں پڑے ہوئے اس لیے چھوڑ کر جا نہیں سکتی. دوسرا منظر کہتا ہے میں نے دوسرا منظر ایک ایسا دیکھا جس نے میری روح کو تڑپا دیا. ایک معصوم سی 3 سے 4 سال کی بچی کو میں نے دیکھا جس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی اور جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے, سر پر مکنا نہیں تھا, کان کی لو پھٹی ہوئی تھی, رخسار سیاہ ہو چکے تھے اور واہ حسینہ کہہ کر میدان میں جا رہی تھی, رو رہی تھی, اس کو کوئی پناہگاہ نہیں مل رہی تھی, اس کے دامن کی آگ پھیلتی چلی جا رہی تھی. کہتا میں نے جب یہ منظر دیکھا بھاگا اور تاکہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں, لیکن بچی نے جب مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو اور تیزی سے بھاگنے لگی, ڈر گئی. میں آگے سے آیا, روکا, بچی کو روکا, اس کے دامن کی آگ بجھائی. دامن کی آگ بجھا کر میں نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ان ظالموں نے آگ لگائی تھی. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار کو کیا ہوا؟ سیاہ ہو گئے ہیں. کہا کہ ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں بالیاں تھیں, ان ظالموں نے میرے زیور اتارے, اس زور سے اتارے کہ لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا. میں نے پوچھا بیٹی مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس بچی نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم پہلے شخص ہو جو یہاں پر آگ بجھانے اور ہمدردی کا اظہار کرنے آئے ہو, ورنہ جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں ہمیں تو ستانے والے ملے, ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ملا. کہتا میں نے پوچھا بیٹی میں تمہاری کیا مدد کروں؟ جواب ملا اگر تم کر سکتے ہو تو ایک کام کر دو, مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دو. میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا کہ اپنے جد امجد امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤں گی اور ان کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ واہ مولا دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن